औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायचा पाकिस्तान पर और देखेंगे कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का महीना कैसा गुजरने वाला है। तो इसमें हम तफ़सील से तमाम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ पूरे मंथ की प्रेडिक्शन पर एक तफ़सील के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग बार-बार मुझे एक ही पॉइंट पूछते हैं, तो उसको अगर आप वीडियो को गौर से देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से एक-एक पॉइंट को सुनिएगा, क्योंकि मैं एक ही पॉइंट को लंबा कर के एक्सप्लेन नहीं करती हूँ कि आप स्किप कर दें, तो वो वहीं का वहीं रहे। मैं सिर्फ़ एक लाइन में हर पॉइंट डिस्कस करती हूँ, तो एक भी आप मिस कर देते हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तमाम पॉइंट्स को बड़ी तफ़सील के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो इस मंथ में मुझे अदलिया जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आती है। कुछ अदलिया के फ़ैसले आ सकते हैं, जैसा कि पिछले मंथ में भी मैंने बताया था। तो आप लोगों ने केपी की अदलिया की तरफ से एक फ़ैसला देखा, इसी तरह मज़ीद कुछ चीज़ें चेंज होती दिखाई देंगी आपको, लेकिन बहुत बड़े फ़ैसले नहीं, मुकम्मल अदलिया आज़ाद नहीं होगी। लेकिन कोई बड़ा फ़ैसला या अदलिया में का कोई एक फ़ैसला जो है वो गर्दिश में ज़रूर रहेगा। इसके अलावा इस मंथ में मैं दुश्मनों को बहुत ज़्यादा एक्टिव देख रही हूँ। बार-बार लोग मुझे पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग जाएगी? तो मैं आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर बता दूँ कि पाकिस्तान की बाउंड्री पूरा मंथ गर्म रहेगी। जैसा कि आप अफ़गानिस्तान वॉर में देख रहे हैं, चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं और इसकी प्रेडिक्शन भी दे चुकी थी। तो अ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वॉर का भी प्रेडिक्ट करूँगी, लेकिन आपको याद होगा जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी, तो मैंने कहा था फ़िलवक़्त सीज़फ़ायर तो हो गया है, लेकिन पूरा साल छोटी-छोटी चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी। तो इसी तरह अब हुआ क्या कि पाकिस्तान के साथ ना तो पानी का मसला हल हुआ और सैलाब की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी किया गया, बहुत तबाही मचाई गई और अब भी मुझे इस तरह की किसी चीज़ का अंदेशा है। आगे हम देखते हैं कि बीमारियों भी इस मंथ में बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेंगी। बीमारियों के लिहाज से भी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। सफ़ारती मुआहिदात, कोई बड़े सफ़ारती मुआहिदात आपके सामने आ सकते हैं, जैसा लास्ट मंथ में मैंने देखा था और आप लोगों के साथ पाकिस्तान के इज़राइल और इन अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ चीज़ें सामने आई। इस वक़्त भी बड़े सफ़ारती मुआहिदात हो सकते हैं, बड़े सफ़ारती ताल्लुकात सामने आ सकते हैं और इसमें ऐसे पस-ए-पर्दा मुआहिदात और चीज़ें होंगी जो फ़िलवक़्त सामने नहीं आएँगी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ एक देर बाद वो मुआहिदात और वो चीज़ें आपके सामने आएँगी। फ़िलवक़्त इस मंथ में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा और अवाम के अंदर शदीद बेचैनी, गम-ओ-गुस्सा रहेगा और चूँकि आप लोगों को पता है कि अभी एक सानहा हुआ, सानहा मरीद के, जो कि बहुत ज़्यादा दिल-ख़राश था, बहुत सारे घरों में इस वक़्त शब-ए-मातम बिछा होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिल-ख़राश है और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सदमा है। तो इसी तरह अभी मैं इस मंथ में पाकिस्तान में हमें शदीद बेचैनी की कैफ़ियत नज़र आती है।
حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فی الوقت تنازعات نظر آتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ڈسٹربنس رہے گی، پارلیمنٹ میں تنازعات سامنے آئیں گے، پارلیمنٹ اپنا کام نہیں اچھے سے کر پائے گی کیونکہ وہاں پر شدید گرما گرمی کا انوائرمنٹ دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ ایک بات اور بتا دوں کہ حکومت وقت کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سن ڈپلیٹ کر رہا ہے۔ سن کی ڈپلیٹیشن پہ مزید آپ کے ساتھ چیزیں ضرور شیئر کروں گی۔ ابھی آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ اور معاشی طور پر معاشی اور سماجی جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ڈسٹربنس نظر آتی ہے سماجی لیول پر بھی، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک سانحہ نے بہت زیادہ پوری سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رکھا ہے، اور اسی طرح ہمیں پارلیمنٹ میں بھی اور معاشی طور پر بھی ڈسٹربنس نظر آتی ہے۔ فی الوقت معاشی بحران رہے گا، لیکن بیرونی کوئی امداد جو ہے ہماری وقتی طور پر ریلیف کر سکتی ہے۔ کچھ سیکیورٹی خدشات بھی نظر آتے ہیں۔ احتجاج اور غم و غصہ جو ہے وہ مکس ہو کر چیزیں سامنے آتی دکھائی دیتی ہیں۔ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت مسائل اس منتھ میں کم رہیں گے، لیکن اندرونی سطح پر یہ مسائل بہت بڑے لیول پر جا سکتے ہیں، اور اس طرح کے چیلنجز سامنے آئیں کیا ہی نہیں لگے گا کہ یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، لیکن اندرونی سطح پر چیلنجز حکومت کے لیے بہت بڑھیں گے اور ان کو اندرونی سطح پر ہی حل کرنا پڑے گا۔ اور اس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ منتھ سب سے زیادہ سرگرم کن معاملات میں ہے، تو ان معاملات کو لے کر حکومت پر ایک بڑا دباؤ بن سکتا ہے۔ اب دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اگر ان معاملات کا اندرونی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں اگر حکومت کی طرف سے تھوڑا سا پروٹیسٹ بھی کیا گیا تو حکومت میں بیٹھی نامور خواتین کے سکینڈل سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بظاہر تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت حکومت وقت بہت کمزور ہوگی اور ان کو ان معاہدات کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑے گا۔ یہ منتھ احساس قربانی کے لحاظ سے اور روحانی طور پر سرنو غور کرنے کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہوگا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک مذہبی جماعت کو بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، بہت پرابلم فیس کرنے پڑے، اور اس پر نہتی عوام پر جو کہ پرامن احتجاج کر رہی تھی نہ صرف گولیاں چلائیں گی بلکہ ان شہیدوں کی باڈیز کو بھی لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا گیا، اور بہت ساری ہمارے پاس عجیب اور دل کو دکھا دینے والی خبریں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال فی الوقت یہ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سیٹرن کے ٹرانزٹ میں مذہبی اداروں اور عدلیہ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اس منتھ کو اگر میں دیکھتی ہوں تو یہ منتھ بہت ایکٹیو نظر آتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سن نے ٹیبلیٹ کر جانا ہے، اور سن جو ہے حکومت کا کارک بھی ہے۔ اس وقت میں حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومتی وقت کو کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے جو کہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آئیں گے کہ بہت زیادہ مشکلات کا ٹائم ہے اور یہاں پر کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے، لیکن اندرونی سطح کو حکومت کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اندرونی سطح پر ان کو فیس کریں گے۔ اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر اگر تھوڑی سی بھی ان کی طرف سے مزاحمت کی کوشش کی جاتی ہے تو نامور خواتین کا سکینڈل یا کسی کی ڈیتھ لائک سچویشن نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ منتھ جو ہے عدلیہ اور مذہبی اداروں کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، بالخصوص یہاں پر مجھے کسی مذہبی رہنما کی ڈیتھ نظر آتی ہے، یا ممکن ہے کوئی جج وغیرہ عدلیہ سے ریلیٹڈ پرسن کی جو نامور پرسن ہو اس کی ڈیتھ ہو، یا پھر جو دوسرے مجھے لگتا ہے کہ کسی نامور گورنمنٹ آفیسر کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم، یہ ایک
علمی رائے ہے، باقی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہی جس کو چاہے زندگی دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی زندگی لکھی ہے تو کوئی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اور کچھ ملٹری میں، فوج میں بھی کسی آفیسر کی ڈیتھ وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر نامور خواتین کے سکینڈل، اگر کوئی نامور خواتین ہے ان کا سکینڈل یا تو منظر عام پر آئے گا یا پھر ان کی ڈیتھ کی خبر آ سکتی ہے، اور یہ منتھ جو ہے ایک طرح سے عوام کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات کا باعث بنے گا۔ عوام کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، عوام جو ہے ان کے لیے پریشانیاں ہیں اور وہ بہت مایوس اور ڈپریشن کا ٹائم گزاریں گے۔ باقی اس ماہ میں مجھے کوئی قدرتی آفات سر اٹھاتی دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ زمینی معاملات میں بھی ڈسٹربنس ہوگی، جس میں دو ممکنہ چانسز ہیں۔ ایک تو مجھے سٹرائک ایکسپلوئر وغیرہ دکھائی دیتا ہے، دوسرا زلزلہ یا پھر مائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو اور آپ لوگوں کے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑا جو ہے بحران آئے گا، پارلیمنٹ میں تنقید، مزاحمت، اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ مضبوط ہو جائے گی۔ تو اب چونکہ سہیل افریدی صاحب کا اوتھ آ رہا ہے، جیسے ہی ان کا اوتھ آئے گا تو اس کے بعد ہم اس پہ لکھیں گے کہ وہ کس طرح سے نظر آتا ہے۔ اور پارلیمنٹ میں ایک دفعہ بہت زیادہ تنقیدی معاملات رہیں گے، تنازعات رہیں گے، ان کا کام رک جائے گا اور اچھے سے ورک نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح کی سچویشن جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ باقی ملک میں فی الحال بدامنی کی کیفیت ہے۔ باقی بہت سارے لوگ مجھے جو ہے وہ پاکستان انڈیا کی جنگ کا پوچھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکی ہوں۔ جب یہ جنگ لگی تھی تب میں نے کہا تھا ایک سال میں وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتے رہیں گے۔ پاکستان کی پورا منتھ جو ہے وہ جنگ لائک سچویشن میں نظر آتا ہے، بارڈر پر کشیدگی رہے گی، اور فی الحال پاکستان اور افغانستان کی وار چل رہی ہے۔ ممکن ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے انڈیا کا بھی ہاتھ آ جائے، کیونکہ بارڈر کشیدہ رہے گا اور انڈیا کے ساتھ بھی کشیدگی نظر آتی ہے۔ باقی کب یہ چیزیں زیادہ زور پکڑتی ہیں اس کے بارے میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔